کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک نبی نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر پھر ایسا طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ آئیے جانتے ہیں حضرت نوح کی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی۔ حضرت نوح کی مکمل کہانی۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کو دنیا کے ابتدائی رسولوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا جو بتوں کی پوجا کرتی تھی اور اللہ کی عبادت چھوڑ چکی تھی۔ قوم نوح کی گمراہی۔ حضرت نوح کی قوم مختلف بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید اور نیکی کی دعوت دی۔ 950 سال کی دعوت۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو دن رات کھلے عام اور پوشیدہ طور پر اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید کے مطابق آپ نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے۔ قوم کے سردار لوگوں سے کہتے تھے، نوح کی بات نہ سنو اور اپنے بتوں کو نہ چھوڑو۔ قوم کا رویہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہ صرف آپ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کرتی تھی، بلکہ دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام تبلیغ کرتے تو بعض لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانپ لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کی بات نہ سن سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا۔ جب قوم نے مسلسل نافرمانی کی اور حق قبول نہ کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طوفان کا حکم دیا، کشتی بنانے کا حکم۔ جب قوم نے مسلسل انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اب ان کی قوم پر عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے، خشک زمین پر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ عظیم طوفان۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہوئی اور زمین سے بھی پانی ابل پڑا۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان والوں کو کشتی میں سوار کیا، جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں لیا۔ پھر ایک عظیم طوفان آیا جس نے کافروں کو گھیر لیا۔ حضرت نوح کا بیٹا۔ حضرت نوح کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا۔ جب طوفان آیا تو حضرت نوح نے اسے کشتی میں آنے کے لیے کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور ایک پہاڑ پر پناہ لینے کی کوشش کی۔ آخرکار وہ بھی طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ نجات صرف ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ ایمان والوں کی تعداد۔ روایات کے مطابق حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ حق ہمیشہ تعداد سے نہیں بلکہ سچائی سے پہچانا جاتا ہے۔ طوفان کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو رک جانے کا حکم دیا۔ کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہر گئی اور ایمان والے محفوظ رہے۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت نوح کی کہانی سے سبق: ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، حق بات پر ثابت قدم رہنا چاہیے، چاہے لوگ مخالفت کریں۔ صبر اور استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ نجات صرف اللہ کی اطاعت اور ایمان میں ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھانے والے نبی کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسے کا
ایسا سبق ہے جو آج بھی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تھی حضرت نوح کی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اسلامی تاریخ کی مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔